دوست کی عیادت کے لیے پاگل خانے گیا تو وہاں ایک کمرے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ آواز جانے پہچانی لگی۔ میں نے وارڈن سے چھپ کر کھڑکی سے دیکھا تو اندر زنجیروں میں جکڑا شخص میرا اپنا سگا ماموں تھا، جو 5 سال پہلے حج پر گئے تھے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے شور مچایا تو ڈاکٹر نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، میرا نام جنید ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ خوف کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خوف کسی بھوت پریت یا جناتی سائے کا نام نہیں، بلکہ خوف وہ لمحہ ہے جب آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ حقیقت آ کھڑی ہو جسے آپ برسوں پہلے دفن کر چکے ہوں، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا ذہن آپ کے ساتھ کھیل نہیں کھیل رہا، بلکہ کائنات کی کوئی بہت بڑی سازش آپ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ یہ کہانی اس منحوس دوپہر سے شروع ہوتی ہے جب آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوائیں کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ میں اپنی گاڑی میں شہر سے 35 کلومیٹر دور اس ویران علاقے کی طرف رواں دواں تھا جہاں سکون قلب نامی نفسیاتی امراض کا ہسپتال واقع تھا۔ نام کتنا پرفریب تھا، سکون قلب! حالانکہ وہاں جانے والے جانتے تھے کہ وہاں سکون نہیں بلکہ زندگی کی وہ باقیات سسک رہی ہیں جنہیں معاشرہ اور ان کے اپنے پیارے فراموش کر چکے ہیں۔ میں وہاں اپنے بچپن کے دوست رضوان کی عیادت کے لیے جا رہا تھا، جو پچھلے 6 ماہ سے شدید ڈپریشن اور وہم کی بیماری کا شکار ہو کر وہاں زیر علاج تھا۔ رضوان میرا صرف دوست نہیں، بھائیوں جیسا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کی دماغی حالت بگڑ گئی تھی۔ وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کرتا تھا، کبھی کہتا کہ اسے کوئی مارنا چاہتا ہے، کبھی کہتا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے اسے پیرانوائڈ شیزوفرینیا کا مریض قرار دیا، اور میں ہر اتوار اس سے ملنے جاتا تھا تاکہ اسے احساس دلا سکوں کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ مگر اس دن فضا میں کچھ عجیب سا بوجھ تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ ہسپتال کی عمارت کسی قدیم قلعے کی طرح تھی، اونچی دیواریں جن پر خاردار تاریں لگی ہوئی تھی اور ایک آہنی گیٹ جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میں نے گیٹ پر ہارن دیا تو چوکیدار نے چھوٹے دریچے سے جھانک کر دیکھا اور پھر شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد بھاری گیٹ کھولا۔ اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ اداس تھا۔ سوکھے ہوئے درخت جن پر کوے کائیں کائیں کر رہے تھے اور لمبی راہداریاں جن میں فینائل کی تیز بو رچی ہوئی تھی۔ میں استقبالیہ پر اندراج کروانے کے بعد وارڈ کی طرف بڑھا جہاں رضوان کو رکھا گیا تھا۔ راہداریوں میں سناٹا تھا، صرف کہیں دور سے کسی مریض کے چلانے یا زنجیروں کے ہلنے کی آوازیں آتی جو دل کو دہلا دیتی تھی۔ میں چلتا ہوا وارڈ نمبر 12 کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں ٹھٹک کر رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو لمبی راہداری خالی تھی۔ شاید میرا وہم تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ رضوان اپنے کمرے میں بستر پر گمسم بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی، مگر وہ چمک فوراً خوف میں بدل گئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ جنید، یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں راتوں کو عجیب آوازیں آتی ہیں، یہ لوگ علاج نہیں کرتے، یہ کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ میں نے اس سے تسلی دی کہ یہ تمہاری بیماری کا وہم ہے، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر ہم گھر جائیں گے۔ میں نے اس کے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹہ گزارا، لیکن اس دوران میری اپنی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہاں کی ہوا میں ایک گھٹن تھی جو سانس کی نالیوں میں جم رہی تھی۔ میں نے رضوان سے اجازت لی اور واپس جانے کے لیے اٹھا۔ واپسی پر میں اسی راہداری سے گزر رہا تھا کہ مجھے واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ میں نے ایک سویپر سے پوچھا تو اس نے انگلی کے اشارے سے ایک راستہ دکھایا۔ میں اس طرف مڑ گیا۔ یہ ہسپتال کا وہ حصہ تھا جہاں میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہاں روشنی کم تھی اور دیواروں کا پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔
مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی، لیکن میں چلتا گیا۔ واش روم سے فارغ ہو کر جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ راہداری آگے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک راستہ واپسی کی طرف جاتا تھا اور دوسرا ایک بڑے لوہے کے دروازے کی طرف، جس پر بڑے بڑے حروف میں ممنوع علاقہ صرف املا کے لیے لکھا ہوا تھا۔ میں واپسی کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ مجھے وہ آواز سنائی دی، ایک ایسی آواز جس نے میرے قدم وہیں زمین میں گاڑ دیے۔ وہ ایک چیخ تھی، لیکن درد سے زیادہ اس میں فریاد تھی۔ مجھے باہر نکالو، میں حاجی شوکت ہوں، مجھے میرے گھر جانے دو۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح میرے دماغ پر گرے۔ شوکت، حاجی شوکت، یہ نام تو میرے لیے بہت خاص تھا۔ میرے سگے ماموں کا نام شوکت تھا، جو آج سے ٹھیک 5 سال پہلے حج پر گئے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے تھے۔ ہم نے کتنی تلاش کی تھی، سعودی حکومت سے رابطے کیے، ٹریول ایجنسیوں کے چکر لگائے، لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ آخر کار ہمیں بتایا گیا کہ منی میں بھگدڑ کے دوران وہ شہید ہو گئے تھے اور ان کی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ہم نے رو دھو کر صبر کر لیا تھا۔ ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی تھی، اور اب 5 سال بعد اس ویران پاگل خانے کے ممنوع وارڈ سے ان کی پکار سننا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دماغ نے کہا کہ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، دنیا میں شوکت نام کے ہزاروں لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ مریض خود کو حاجی سمجھ رہا ہو، لیکن وہ لہجہ، وہ آواز کی کھرکھراہٹ اور وہ درد، وہ بالکل ماموں جیسا تھا۔ میں مقناطیسی کشش کے تحت اس ممنوع دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک کھڑکی تھی جس کے شیشے پر گرد جمی ہوئی تھی اور اندر سے لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں پنجوں کے بل کھڑا ہوا اور شیشے کی دیوار کے حصے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، صرف روشن دان سے آنے والی روشنی کی ایک پتلی سی لکیر فرش پر پڑ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تو مجھے فرش پر ایک ہیولا نظر آیا۔ وہ شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں موٹی موٹی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے جو دیوار میں گڑے ہوئے کنڈوں سے جڑی تھی۔ اس کے بال بڑھ کر کندھوں تک آ رہے تھے اور داڑھی بے ترتیب تھی، کپڑے تار تار ہو چکے تھے اور وہ زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک گھٹی ہوئی چیخ نکل گئی۔ وہ چہرہ مجھے مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ وہ کمزور ہو چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، گال پچک گئے تھے، لیکن وہ وہی تھا، وہی پیشانی پر بچپن کی چوٹ کا نشان، وہی آنکھوں کی بناوٹ، وہی ناک۔ یہ میرے ماموں شوکت تھے۔ میرے مردہ ماموں زندہ تھے اور میرے سامنے ایک جانور کی طرح زنجیروں میں قید تھے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جو شخص 5 سال پہلے مکہ میں لاپتہ ہوا، وہ یہاں پاکستان کے ایک دور دراز پاگل خانے میں قید کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دوبارہ منہ کھولا اور اس بار میں نے واضح سنا، جنید، کیا کوئی باہر ہے؟ شاید میرے قدموں کی آہٹ یا میری سانسوں کی آواز ان تک پہنچ گئی تھی، یا شاید خون کی کشش نے انہیں خبر کر دی تھی۔ میں اب خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے کھڑکی پر زور سے ہاتھ مارا اور چلایا، ماموں، ماموں، یہ میں ہوں جنید، آپ زندہ ہیں؟ ماموں نے میری آواز سن کر زنجیریں ہلائیں۔ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ جنید بیٹا، مجھے بچاؤ، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے یہاں سے نکالو خدا کے لیے۔ ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں دروازے کو دھکے دینے لگا، پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، کھولو اسے، کوئی ہے، مدد کرو، یہ میرے ماموں ہیں۔ میں بھول گیا تھا کہ میں کہاں ہوں، میں بھول گیا تھا کہ یہ ممنوع علاقہ ہے۔ میں بس اس دروازے کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے مڑا کہ اچانک مجھے پیچھے سے کسی نے دبوچ لیا۔ دو مضبوط ہاتھوں نے میرے بازو پکڑے اور ایک ہاتھ میرے منہ پر سختی سے جم گیا۔
میں نے مزاحمت کی لاتیں چلائیں لیکن پکڑنے والے کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے مجھے گھسیٹتے ہوئے کھڑکی سے دور کیا۔ ماموں اندر سے چیخ رہے تھے، جنید مت جانا، انہیں مت چھوڑنا، یہ شیطان ہے۔ لیکن میری آواز دب چکی تھی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے راہداری کے دوسرے کونے میں لے جایا گیا اور ایک کمرے میں پھینک دیا گیا۔ میں فرش پر گرا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے سامنے دو وارڈن کھڑے تھے جن کے چہرے سپاٹ اور بے رحم تھے، اور ان کے پیچھے ایک تیسرا شخص داخل ہوا۔ یہ ڈاکٹر ہارون تھے، اس ہسپتال کے انچارج، جن سے میری ایک دو بار سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہارون نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا اور آنکھوں پر موٹے شیشے والی اینک تھی۔ ان کے چہرے پر اس وقت وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک سرد اور خطرناک سنجیدگی تھی۔ انہوں نے وارڈنز کو اشارہ کیا اور انہوں نے دروازہ لاک کر کے باہر پہرا دینا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ہارون آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی کرسی تک پہنچ گئے اور بیٹھ گئے۔ میں ہانپ رہا تھا، میرا جسم غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ میرے ماموں ہیں، شوکت علی، جو 5 سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں نے انہیں یہاں قید کر رکھا ہے، کیوں؟ کس لیے؟ میں ابھی پولیس کو بلاؤں گا، میں میڈیا کو بلاؤں گا، آپ سب لوگ جیل جائیں گے۔ میں بولتا گیا، میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ ڈاکٹر ہارون خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے۔ انہوں نے میز پر رکھے ہوئے پیپر ویٹ کو گھمایا اور پھر بہت ٹھنڈے لہجے میں بولے، بیٹھ جاؤ جنید میاں، جذباتی ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، میں کیوں بیٹھوں؟ آپ نے ایک بے گناہ حاجی کو جانوروں کی طرح باندھ رکھا ہے۔ وہ پاگل نہیں ہے، میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ مجھے پہچان رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہارون نے ایک گہری سانس لی اور اینک اتار کر صاف کرنے لگے۔ دیکھو جنید، انسانی دماغ ایک بہت پیچیدہ چیز ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم اپنے ماموں کے غم میں مبتلا ہو، تمہیں ہر عہدیڑ عمر شخص میں وہ نظر آتے ہیں۔ وہ مریض نمبر 405 ہے، ایک انتہائی خطرناک قاتل جسے عدالت نے یہاں بھیجا ہے۔ وہ تمہارا ماموں نہیں ہے۔ میں نے میز پر مکہ مارا، جھوٹ مت بولو، میں نے ان کے ماتھے کا نشان دیکھا ہے، میں نے ان کی آواز سنی ہے، انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا ہے۔ اگر وہ کوئی قاتل ہیں تو اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ ڈاکٹر ہارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہراسانی دکھی، لیکن وہ فوراً سنبھل گئے۔ مریض ٹیلی پیتھی کے ذریعے ذہن پڑھ لیتے ہیں، یا شاید تم نے خود اپنا نام پکارا ہو۔ یہ سب بکواس تھی، میں جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ میرے ماموں زندہ تھے اور وہ یہاں قید تھے، اور یہ ڈاکٹر اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالنے کی کوشش کی تاکہ پولیس کو کال کر سکوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں نمبر ڈائل کرتا، ڈاکٹر ہارون نے میز کے نیچے کوئی بٹن دبایا اور کمرے کا پچھلا دروازہ کھلا، جہاں سے 2 اور گارڈز اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے میرا موبائل چھین لیا اور میرے ہاتھ پیچھے کر کے پکڑ لیے۔ میں نے مزاحمت کی، چھوڑو مجھے، تم لوگ مجھے یہاں نہیں روک سکتے، میں باہر جا کر سب کو بتاؤں گا۔ ڈاکٹر ہارون اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے قریب آئے۔ ان کا چہرہ اب میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی صفاقی تھی۔ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میرے کان میں سرگوشی کی، تم نے بہت بڑی غلطی کی، تم ایک غلط وقت پر ایک غلط جگہ پر پہنچ گئے۔ اگر تم خاموشی سے واش روم سے واپس چلے جاتے تو اپنی زندگی جی سکتے تھے، لیکن اب تم نے وہ دیکھ لیا ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہیے تھا۔ میں سہم گیا، ان کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کرو گے تم؟ مار دو گے مجھے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ ڈاکٹر ہارون مسکرائے، ایک زہریلی مسکراہٹ۔ مارنا تو بہت آسان ہے جنید، لیکن موت سے بدتر بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً یہ ثابت کر دینا کہ تم بھی پاگل ہو گئے ہو۔ سوچو اگر کل کے اخبار میں خبر آئے کہ جنید احمد اپنے دوست کی عیادت کو گئے اور وہاں ان پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا اور انہیں وہیں داخل کرنا پڑا، تو کون تمہاری بات کا یقین کرے گا؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
یہ تو سیدھی سیدھی بلیک میلنگ تھی۔ وہ مجھے بھی یہی قید کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے وہی شور نہیں مچانا چاہیے تھا۔ مجھے چپ چاپ باہر جا کر پولیس کو لانا چاہیے تھا۔ میں نے خود کو شیر کے پنجے میں دے دیا تھا، لیکن اب پچھتانے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے دماغ سے کام لینا تھا۔ میں نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم کیا۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ اگر وہ میرا ماموں نہیں ہے تو مجھے جانے دیں۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ ڈاکٹر ہارون نے کہا لگایا، اب بہت دیر ہو چکی ہے برخوردار۔ تم نے جو دیکھا اور جو سنا ہے وہ ایک ایسا راز ہے جو اگر باہر نکل گیا تو بہت سے بڑے لوگوں کی گردنیں پھنس جائیں گی، اور میں اپنی گردن خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ انہوں نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اسے فی الحال آبزرویشن روم میں ڈال دو اور اسے ہائی ڈوز کا انجیکشن دو تاکہ اس کا دماغ شانت ہو جائے۔ میں بڑے صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ بڑے صاحب؟ یہ کون تھے؟ کیا اس اسپتال کے پیچھے کوئی طاقتور مافیا تھا؟ گارڈز مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں نے پھر مزاحمت کی۔ میں نے گارڈ کو لات ماری اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دوسرے گارڈ نے میرے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرے تارے ناچنے لگے اور میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ میرا سر چکرا رہا تھا لیکن ہوش باقی تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور ایک اندھیری کوٹری کی طرف لے گئے۔ یہ کوٹری ماموں کے وارڈ کے قریب ہی تھی۔ مجھے اندر پھینک کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ گپ اندھیرا تھا اور زمین ٹھنڈی تھی۔ میری دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ مجھے ذہنی اذیت ہو رہی تھی۔ میرے ماموں زندہ تھے۔ 5 سال سے وہ یہاں جہنم بھگت رہے تھے اور ہم گھر پر ان کی برسی منا رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے ماموں کو کیوں اغوا کیا؟ حج سے واپسی پر انہیں یہاں کیسے لایا گیا؟ کیا یہ گردوں کا گروہ ہے؟ کیا یہ کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان برپا تھا، لیکن سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ اب میرا کیا ہوگا؟ کیا میں بھی ماموں کی طرح اگلے 5 سال یا شاید ساری زندگی یہی سڑتا رہوں گا؟ نہیں، مجھے ہار نہیں ماننی تھی۔ مجھے یہاں سے نکلنا تھا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس بوڑھے شخص کے لیے جو دیوار کی دوسری طرف زنجیروں میں جکڑا میری راہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر دیکھا۔ کوٹری بالکل خالی تھی، سوائے ایک پرانے گدے کے اور ایک چھوٹے سے روشن دان کے جو چھت کے قریب تھا۔ وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ تبھی مجھے ساتھ والی دیوار سے کسی کی کھانسی کی آواز آئی۔ یہ ماموں تھے۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گیا اور آہستہ سے تھپتپایا۔ ماموں؟ میں نے سرگوشی کی۔ دوسری طرف سے جواب میں دستک ہوئی۔ جنید، تم ہو بیٹا؟ ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ ہاں ماموں، میں ہوں۔ میں قید ہو گیا ہوں۔ میں رو پڑا۔ مجھے معاف کر دے، میں آپ کو بچانے کے بجائے خود پھنس گیا۔ ماموں کی آواز آئی، رو مت میرے بچے، مرد بنو۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن کوئی نہ کوئی آئے گا۔ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ تم کس جال میں پھنسے ہو۔ یہ صرف ایک اسپتال نہیں جنید، یہ ایک بہت بڑی سلطنت کا چھوٹا سا تہخانہ ہے۔ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو زندہ تو ہیں مگر دنیا کے لیے مر چکے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، لیکن ماموں آپ تو حج پر گئے تھے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ کس نے کیا یہ سب؟ ماموں نے جو جواب دیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مجھے کسی اجنبی نے اغوا نہیں کیا تھا جنید، مجھے اپنوں نے بیچا ہے۔ اپنوں نے؟ میرے ذہن میں خاندان کے تمام چہرے گھوم گئے۔ ابا، تایا، چچا، بھائی، کون اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ کون ماموں؟ مجھے نام بتائیں۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نام بتاتے باہر راہداری میں بھاری بوٹوں کی آواز گونجی اور کسی کے کرخت آواز میں حکم دینے کی آواز آئی، اس نئے مہمان کو تیار کرو، باس خود اس سے ملنے آ رہے ہیں، آج رات اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ باس؟ وہ شخص جو اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ آ رہا تھا اور میرے پاس وقت ختم ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور ماموں کس اپنے کی بات کر رہے تھے، لیکن ایک بات طے تھی کہ آج رات اس پاگل خانے کی دیواریں کچھ ایسا دیکھنے والی تھی جو شاید انسانیت کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہوگا۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ پھیلا کر کوئی نوکیلی چیز تلاش کرنی شروع کی، کیونکہ میں آسانی سے مرنے والا نہیں تھا۔
جنگ شروع ہو چکی تھی اور میں اس جنگ کا تنہا سپاہی تھا جو دشمن کے قلعے میں نہتا قید تھا، مگر میرا عزم چٹان کی طرح مضبوط تھا کہ میں اس راز سے وہ پردہ اٹھا کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کوٹری کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں ماموں کی وہ بات کسی زہریلے ناگ کی طرف پھیلائے بیٹھی تھی کہ مجھے کسی غیر نے نہیں بلکہ اپنوں نے بیچا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا کہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے۔ میرے بھائی زبیر کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، وہ بھائی جس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ ماموں کو ڈھونڈ نکالے گا۔ کیا وہ واقعی اتنا شفاق ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف دیوار کے پار ماموں کی سسکیاں اب خاموشی میں بدل چکی تھی۔ شاید وہ تھک کر سو گئے تھے یا شاید وہ مایوس ہو چکے تھے کہ اب کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ میں نے اندھیرے میں اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ میں یہاں ہیرو بننے آیا تھا، میں دوست کی عیادت کرنے آیا تھا، لیکن اب میں خود ایک شکاری بن چکا تھا جس کی زندگی کا فیصلہ چند لمحوں میں ہونے والا تھا۔ وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا کہ اچانک راہداری میں بھاری بوٹوں کی آواز گونجی۔ یہ آواز کسی موت کے فرشتے کی آمد جیسی تھی۔ کوٹری کا دروازہ کھلا اور ٹارچ کی تیز روشنی میری آنکھوں میں پڑی۔ میں نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا تو وارڈنز نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس بار انہوں نے مجھے گھسیٹا نہیں اور نہ ہی مارا، بلکہ ان کا رویہ عجیب سا پراسرار تھا، جیسے وہ کسی ایسے قیدی کو لے جا رہے ہوں جس کی سزا کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ انہوں نے مجھے باہر نکالا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ ہتھکڑی کی ٹھنڈک نے میری رہی سہی امید بھی توڑ دی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اندھا دھند ان کے قدم سہارے چل رہا تھا۔ ہر قدم پر مجھے لگ رہا تھا کہ اب گولی چلے گی، اب میرا قصہ تمام ہوگا، لیکن وہ مجھے چلاتے رہے۔ سیڑھیاں چڑھنے کا احساس ہوا، پھر ہموار فرش اور پھر کسی لفٹ میں جانے کا جھٹکا محسوس ہوا۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ آخر کار لفٹ رکی اور مجھے باہر لایا گیا۔ ایک دروازہ کھلا اور مجھے اندر دھکیل کر کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ میرے ہاتھوں کی ہتھکڑی کھول دی گئی اور آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ میری آنکھیں روشنی کی عادی ہونے میں کچھ وقت لے رہی تھی۔ جب دھندلاہٹ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک انتہائی نفیس اور آراستہ دفتر میں بیٹھا ہوں۔ میرے سامنے شیشے کی بڑی میز تھی اور اس کے پیچھے ایک شخص کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور آسمانی بجلی کی چمک اس شخص کے سائے کو مزید طویل کر رہی تھی۔ کمرے میں پن ڈراپ سائلنس تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹاک سنائی دے رہی تھی۔ وہ شخص آہستہ سے مڑا اور جب اس کا چہرہ روشنی میں آیا تو میرے حلق سے آواز نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ کوئی گینگسٹر نہیں تھا، یہ تو رضوان تھا، میرا بچپن کا دوست، میرا کلاس فیلو، جس کے لیے میں پھل لے کر آیا تھا، جسے میں دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ وہ اس وقت مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی سانپ کی مسکراہٹ سے زیادہ خطرناک تھی۔ ویلکم جنید، اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، جیسے ہم کسی ریستوران میں بیٹھے ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری ملاقات ایسے حالات میں ہو رہی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم وارڈ سے مل کر واپس چلے جاتے اور اپنی زندگی جیتے، لیکن تم نے جاسوسی کا کیڑا ہمیشہ سے تھا نا۔ میں صدمے سے اپنی کرسی پر جم گیا تھا۔ میرے منہ سے بمشکل اتنا نکلا، رضوان، یہ تم ہو؟ تم تو بیمار تھے۔ رضوان نے ایک چھوٹا سا قہقہہ لگایا اور اپنی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ بیماری؟ ہاں، وہ تو ایک کور ہے میرے دوست۔ اس دنیا میں طاقتور رہنے کے لیے کمزور بننے کا ناٹک کرنا پڑتا ہے۔ یہ پاگل خانہ میرے باپ نے بنایا تھا اور اب میں اسے چلا رہا ہوں۔ اور یقین کرو، پاگلوں کا کاروبار بہت منافع بخش ہے، خاص طور پر ان پاگلوں کا جو پاگل نہیں ہوتے بلکہ جنہیں دنیا پاگل سمجھنا چاہتی ہے۔ اس کی بے حسی نے میرے خوف کو غصے میں بدل دیا۔
تم نے میرے ماموں کو یہاں کیوں رکھا ہے؟ میں نے میز پر ہاتھ مار کر پوچھا۔ وہ بے گناہ ہے، 5 سال سے تم نے ایک حاجی کو قید کر رکھا ہے، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ رضوان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور آگے جھکا۔ خدا کا مت نام لو جنید، یہاں خدا میں ہوں۔ اس عمارت کی 4 دیواری میں زندگی اور موت کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ تمہارا ماموں بے گناہ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی غلطی کا گواہ ہے۔ وہ ایک ایسے قتل کا عینی شاہد ہے جسے اگر کھولا گیا تو ملک کی حکومت ہل جائے گی اور میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ میں اسے مار سکتا تھا لیکن میں نے رحم کھایا۔ میں نے اسے زندہ رکھا اور اس کے بدلے تمہارے خاندان سے اچھی خاصی قیمت وصول کی۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، میرے خاندان سے؟ کون؟ نام بتاؤ اس کا۔ رضوان مسکرایا۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے، تمہارا اپنا خون، تمہارا زبیر بھائی ہے۔ زبیر کا نام سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ زبیر بھائی؟ یہ ناممکن ہے، میں بڑبڑایا۔ وہ تو ماموں کے لیے روتے تھے۔ رضوان نے دراز سے ایک فائل نکالی اور میری طرف اچھال دی۔ یہ دیکھو، اس میں تمہارے بھائی کے دستخط ہیں۔ اس نے ماموں کو گمشدہ ڈکلیئر کروانے اور انشورنس کا پیسہ کھانے کے لیے میرے ساتھ ڈیل کی تھی۔ وہ جانتا ہے کہ ماموں یہاں ہیں۔ وہ ہر مہینے مجھے ماموں کو زندہ رکھنے کی پیمنٹ بھیجتا ہے، کیونکہ اگر ماموں مر گئے تو لاش دکھانی پڑے گی اور اگر زندہ باہر آ گئے تو زبیر جیل چلا جائے گا۔ اس لیے تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ ماموں نہ جیے نہ مرے، بس غائب رہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ وہاں واقعی زبیر کے دستخط تھے۔ میرا سر چکرانے لگا، مجھے ابکائی آنے لگی۔ میرا اپنا بھائی اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ رضوان نے اپنی بات جاری رکھی۔ اب مسئلہ یہ ہے جنید کہ تم نے وہ دیکھ لیا ہے جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ اگر تم باہر گئے تو زبیر کو بتاؤ گے، پولیس کو بتاؤ گے اور میرا سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تو کیا کرو گے تم؟ مار دو گے مجھے؟ رضوان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، تم میرے دوست ہو، میں اپنے ہاتھوں سے دوست کا خون نہیں کرتا۔ ویسے بھی ہسپتال کے اندر قتل کرنا پروفیشنلزم کے خلاف ہے۔ میں اس سے دوسرے مریض ڈسٹرب ہوتے ہیں اور عملے میں باتیں بنتی ہیں۔ اس نے انٹرکام پر بٹن دبایا۔ ڈاکٹر ہارون، ایمبولینس تیار کرو، پیشنٹ نمبر 405 اور اس کے نئے ساتھی کو شفٹ کرنا ہے۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور میری طرف دیکھا۔ تمہیں اور تمہارے ماموں کو ہم اپنے دوسرے سینٹر شفٹ کر رہے ہیں جو یہاں سے دور پہاڑوں میں ہے۔ تمہیں اور تمہارے ماموں کو ہم اپنے دوسرے سینٹر شفٹ کر رہے ہیں جو یہاں سے دور پہاڑوں میں ہے۔ وہاں تم دونوں آرام سے رہو گے ساری زندگی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا سینٹر محض ایک بہانہ تھا، ہمیں راستے میں ٹھکانے لگانے یا کسی گہری کھائی میں پھینکنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ یہ ایک حادثہ لگے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں فی الحال خاموش رہوں اور کسی موقع کی تلاش میں رہوں۔ تھوڑی دیر بعد 2 گارڈز اندر آئے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ ہتھکڑی لگائی اور مجھے باہر لے جانے لگے۔ جاتے جاتے رضوان نے ہاتھ ہلایا۔ الوداع جنید، امید ہے اگلی زندگی میں تم اتنے متجسس نہیں ہوگے۔ مجھے نیچے لایا گیا۔ ہسپتال کے پچھلے دروازے پر ایک پرانی ایمبولینس کھڑی تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ وہاں ماموں پہلے سے موجود تھے، انہیں ویل چیئر پر لایا گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، شاید انہیں کوئی انجیکشن دیا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن ان میں بولنے کی سکت نہیں تھی۔ ہمیں ایمبولینس کے پچھلے حصے میں سوار کیا گیا۔ ایمبولینس کے اندر کا حصہ تنگ اور بدبودار تھا۔ وہاں صرف ایک اسٹریچر تھا اور سائڈ پر بیٹھنے کی بینچ۔ میرے ایک کونے کو ایمبولینس کے اندر لگی ہوئی ایک لوہے کی راڈ کے ساتھ ہتھکڑی سے باندھ دیا گیا اور ماموں کو اسٹریچر پر لٹا کر بیلٹ سے جکڑ دیا گیا۔ ہمارے ساتھ ایک مسلح گارڈ اندر بیٹھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، جبکہ ڈرائیور اور ایک اور آدمی آگے کیبن میں بیٹھے۔ ایمبولینس چل پڑی اور ہم اس منحوس عمارت سے باہر نکل آئے۔
बारिश की बूंदें एम्बुलेंस की छत पर जोर जोर से बरस रही थी। गार्ड ने अपनी बंदूक घुटनों पर रखी और सिगरेट सुलगा लिया। वो काफी मुतमईन लग रहा था क्योंकि हम दोनों बेबस थे। मामू तो हिल भी नहीं सकते थे और मैं बंधा हुआ था। रास्ता कच्चा और नाहमवार था। एम्बुलेंस हचकोले खा रही थी। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मुझे मालूम था कि ये सफर हमारी जिंदगी का आखिरी सफर है। अगर हम इस गाड़ी से ना निकले तो अगली मंजिल मौत है। मैंने मामू की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में एक सवाल था कि अब क्या होगा। मैंने आंखों में उन्हें तसल्ली दी। हालांकि मैं खुद खौफजदा था। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद हम शहर की हदूद से निकलकर पहाड़ी रास्ते पर आ गए थे। यहाँ अंधेरा ज्यादा था और सड़क वीरान थी। गार्ड को शायद नींद आ रही थी। वो बार बार जमाइयाँ ले रहा था। उसने सिगरेट खत्म करके नीचे फेंका और सर सीट की पुश से टका दिया। उसकी आंखें बंद होने लगी। ये मेरी खुशकिस्मती थी या शायद उसकी गफलत, लेकिन मुझे कुछ करना था। मैंने अपने हाथ को हिलाया जिसमें हथकड़ी लगी थी। हथकड़ी की गिरफ्त सख्त थी, लेकिन जिस राड के साथ वो बंधी थी वो पुरानी और जंग आलूद लग रही थी। एम्बुलेंस एक जोरदार झटके से किसी गड्ढे में गिरी तो वो राड अपनी जगह से थोड़ी हिली। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने गार्ड की तरफ देखा और उसकी आंखें बंद थीं और वो हल्के खराटे ले रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता राड को हिलाना शुरू किया। लोहे के रगड़ खाने की हल्की सी आवाज आई, लेकिन एम्बुलेंस के इंजन और बारिश के शोर में वो दब गई। मैं मुसलसल राड के पेच ढीले करने की कोशिश कर रहा था। मेरी कलाई छिल गई थी। खून रस रहा था, लेकिन दर्द का एहसास खत्म हो चुका था। तकरीबन 15 मिनट की जदोजहद के बाद अचानक एक पेच निकलकर गिर गया। राड एक तरफ से आज़ाद हो गई। अब मैं अपना हाथ हथकड़ी समेत इस राड से निकाल सकता था। मैंने सांस रोकी और बहुत एहतियात से हथकड़ी का हल्का राड के सिरे से बाहर निकाला। मैं आज़ाद था, लेकिन सिर्फ मेरा एक हाथ आज़ाद था। हथकड़ी अभी भी मेरी कलाई में थी और गार्ड सामने बैठा था। अगर मैंने कोई गलत हरकत की तो वो गोली चला देगा। मैंने इधर उधर देखा। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे मैं हथियार बना सकता था, सिवाय स्ट्रेचर के जिस पर मामू लेटे थे। मुझे एक खतरनाक मंसूबा सूझा। ये खुदकुशी के मुतरादिफ था, लेकिन मरना तो वैसे भी था। मैंने मामू के पांव की तरफ देखा जहां बेल्ट बंधी थी। मैं आहिस्ता से नीचे झुका और रेंगता हुआ गार्ड की सीट के नीचे पहुंच गया। गार्ड की बंदूक उसकी गोद में थी। मैं उसे छीन नहीं सकता था क्योंकि वो जाग सकता था। मैंने एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे के लीवर की तरफ देखा। वो मेरे करीब ही था। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँ तो, लेकिन चलती गाड़ी से कूदना मामू के लिए नामुमकिन था। तभी एम्बुलेंस ने रफ्तार कम की। शायद सामने कोई मोड़ था या चढ़ाई थी। यही मौका था। मैंने पूरी कुव्वत से उठकर गार्ड के ऊपर छलांग नहीं लगाई, बल्कि मैंने अपने दोनों हाथों की हथकड़ियों वाली जंजीर गार्ड की गर्दन में डालकर उसे पीछे की तरफ खींचा। गार्ड हड़बड़ाकर जागा। उसने बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा दबाव उसकी शहरक पर था। वो तड़पने लगा। उसका पांव जोर से सामने लगी हुई जाली पर लगा, जिससे ड्राइवर मुतवज्जो हो गया। ओए, क्या हो रहा है पीछे? ड्राइवर चिल्लाया और उसने अचानक ब्रेक मारी। ब्रेक लगते ही हम सब लुढ़क कर आगे गिरे। गार्ड की बंदूक उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मामू का स्ट्रेचर भी अपनी जगह से हिल गया। मैं गार्ड के ऊपर था और वो मुझे घूंसे से मार रहा था, लेकिन मैंने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। एम्बुलेंस अभी रुकी नहीं थी, बल्कि फिसल रही थी क्योंकि सड़क गीली थी। ड्राइवर ने शायद कंट्रोल खो दिया था। गाड़ी गोल घूमी और एक जोरदार धमाके के साथ सड़क के किनारे लगे दरख्त या चट्टान से टकराई। धमाका इतना शदीद था कि मेरा सर छत से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त गुजरा। जब मुझे होश आया तो मेरे कानों में सीटियां बज रही थी और एम्बुलेंस उल्टी पड़ी थी। बारिश का पानी टूटे हुए शीशों से अंदर आ रहा था। मैंने अपने आप को हिलाया। मेरे जिस्म में शदीद दर्द था, लेकिन कोई हड्डी टूटी हुई नहीं लग रही थी। गार्ड मेरे नीचे बेहिस्सो हरकत पड़ा था। शायद उसकी गर्दन टूट गई थी या वो बेहोश था।
میں نے اسے پرے دھکیلا اور ماموں کی طرف دیکھا۔ ماموں کا اسٹریچر الٹا ہوا تھا لیکن وہ بیلٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے۔ وہ ہوش میں تھے اور کراہ رہے تھے۔ ماموں نے پکارا، آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں۔ اس گاڑی کے انجن کے حصے سے دھواں اور ہلکے شعلے نکل رہے تھے۔ پیٹرول لیک ہو رہا تھا۔ اگر آگ ٹینکی تک پہنچ گئی تو دھماکہ ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے ایک ٹوٹا ہوا شیشہ اٹھایا اور اس سے ماموں کی بیلٹ کاٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور شیشہ میری انگلیوں میں چبھ رہا تھا، لیکن میں کاٹتا رہا۔ آخر کار بیلٹ کٹ گئی۔ میں نے ماموں کو اسٹریچر کے نیچے سے کھینچ کر نکالا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ ڈرائیور اور اس کا ساتھی شاید کیبن میں پھنسے ہوئے تھے یا مر چکے تھے۔ مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے پچھلا دروازہ جو ٹکر کی وجہ سے ٹیڑھا ہو گیا تھا اسے لات مار کر کھولنے کی کوشش کی۔ 2-3 بار کی کوشش کے بعد دروازہ کھل گیا۔ ہم باہر کیچڑ میں گرے۔ بارش ابھی بھی طوفانی تھی اور سردی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ میں نے ماموں کو کندھے پر اٹھایا۔ وہ بہت ہلکے ہو چکے تھے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ میں انہیں لے کر سڑک سے نیچے جنگل کی طرف اتر گیا۔ ہمیں سڑک سے دور ہونا تھا۔ شاید رضوان کے آدمی یقیناً ہمارے پیچھے آئیں گے یا پولیس آ جائے گی جو رضوان کی ہی خریدی ہوئی ہوگی۔ ہم بمشکل 50 گز دور گئے ہوں گے کہ پیچھے ایمبولینس میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آگ کا ایک بڑا گولا آسمان کی طرف لپکا اور جنگل روشن ہو گیا۔ دھماکے کی لہر نے ہمیں زمین پر گرا دیا۔ ہم کیچڑ میں لت پت تھے۔ میں نے ماموں کو دوبارہ اٹھایا۔ ہمیں رکنا نہیں ہے ماموں، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہمیں کسی آبادی تک پہنچنا ہے۔ ماموں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جنید بیٹا مجھے یہیں چھوڑ دو، میں تمہاری رفتار کم کر رہا ہوں۔ تم جاؤ اور دنیا کو سچ بتاؤ۔ میں نے ان کا بازو مضبوطی سے تھاما۔ میں آپ کو 5 سال بعد دوبارہ کھونے کے لیے نہیں ملا۔ ہم ساتھ جائیں گے۔ ہم گھنے درختوں کے درمیان چلتے رہے۔ کانٹے میرے کپڑے پھاڑ رہے تھے اور جسم کو زخمی کر رہے تھے، لیکن خوف ہمیں بھگا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا معلوم تھا کہ ہمیں اس سڑک سے دور جانا ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہمیں دور ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ شاید کوئی جھونپڑی یا کوئی فارم ہاؤس تھا۔ امید کی کرن جاگی۔ ہم اس روشنی کی طرف بڑھے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ماموں کے قدم لڑکھڑائے اور وہ گر گئے۔ میں اور نہیں چل سکتا۔ وہ نڈھال ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھایا۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ وہ جگہ محفوظ ہے یا نہیں۔ میں دبے پاؤں اس روشنی کی طرف گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جس کے باہر ایک لالٹین لٹک رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ اندر ایک بوڑھا دیہاتی اور اس کی بیوی بیٹھی ہوکا پی رہے تھے۔ وہ سادہ لوگ لگ رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا اور میری حالت دیکھ کر ڈر گیا۔ میرے کپڑے خون اور کیچڑ میں لت پت تھے اور ہاتھ میں ہتھکڑی لٹک رہی تھی۔ بابا جی مدد کریں، میں نے التجا کی۔ ہم چور ڈاکو نہیں ہیں، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میرا بوڑھا ماموں وہاں درخت کے نیچے ہے۔ بوڑھے نے میری آنکھوں میں سچائی دیکھی، یا شاید اسے ترس آ گیا۔ اس نے مجھے اندر بلایا اور اپنی بیوی کو کہا کہ پانی گرم کرے۔ میں بھاگ کر ماموں کو لے آیا۔ انہوں نے ماموں کو چارپائی پر لٹایا اور گرم دودھ پلایا۔ آگ کے پاس بیٹھ کر ہمیں تھوڑا سکون ملا، لیکن میرا دل ابھی بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں رضوان کے آدمی ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں نہ آ جائیں۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی یہاں کوئی فون ہے یا پولیس اسٹیشن ہے؟ بوڑھے نے سر ہلایا۔ یہاں فون کے سگنل نہیں آتے بیٹا، اور پولیس چوکی تو شہر میں ہے جو یہاں سے 20 میل دور ہے، لیکن صبح دودھ والی گاڑی شہر جاتی ہے، تم اس پر جا سکتے ہو۔ مجھے رات یہیں گزارنی تھی۔ یہ رات بہت بھاری تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا اور ماموں کی چارپائی کے پاس بیٹھا رہا۔ ماموں کو بخار ہو گیا تھا اور وہ نیند میں بڑبڑا رہے تھے۔ زبیر، قتل، گواہ۔ صبح ہونے سے پہلے ماموں کی آنکھ کھلی۔ ان کا بخار اتر چکا تھا لیکن وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا، جنید اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں پورا سچ بتاؤں جو میں نے زبیر اور رضوان کے بارے میں چھپایا تھا۔ وہ قتل جو میں نے دیکھا تھا،
وہ صرف ایک سیاسی قتل نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک خاندانی راز ہے جو تمہیں جاننا ضروری ہے، ورنہ تم کبھی زبیر کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، خاندانی راز؟ ماموں نے گہری سانس لی اور جو کہانی مجھے سنائی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ مجھے لگا کہ اب تک جو میں جانتا تھا وہ صرف برفانی طوطے کی نوک تھی، اصل تباہی تو اب سامنے آنے والی تھی، اور اس راز کا تعلق ہمارے دادا کی وصیت اور اس خاندانی زمین سے تھا جس پر رضوان کا یہ ہسپتال بنا ہوا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ زبیر نے ماموں کو کیوں بیچا تھا، صرف ڈر کی وجہ سے انہیں، بلکہ لالچ کی وجہ سے جو نسلوں سے ہمارے خون میں سفر کر رہا تھا۔ ٹرک کی اوٹ میں بیٹھ کر جب میں نے ماموں کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم اسی طرح چھپتے رہے تو ماموں ظاہر نہیں ہو سکیں گے۔ ان کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ نیم غنودگی میں تھے۔ مجھے اپنے بھاگنے کے بجائے پلٹ کر وار کرنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے مجھے مدد چاہیے تھی۔ میں نے ٹرک کے کیبن کی طرف جانے والی چھوٹی کھڑکی پر دستک دی۔ ڈرائیور نے چونک کر پیچھے دیکھا تو میں نے اشارے سے اس سے موبائل فون مانگا۔ ڈرائیور ایک رحم دل انسان تھا۔ اس نے ہماری حالت دیکھ کر بغیر کسی سوال کے اپنا پرانا سا کی پیڈ والا موبائل فون مجھے پکڑا دیا۔ میرے کانپتے ہاتھوں نے فوراً وہ نمبر ڈائل کیا جو مجھے زبانی یاد تھا۔ یہ نمبر میرے بچپن کے دوست اور شہر کے دبنگ پولیس افسر انسپکٹر کاشف کا تھا۔ گھنٹی بجتی رہی اور میرا دل ڈوبنے لگا کہ کہیں وہ فون نہ اٹھائے، لیکن تیسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ اس کی کرخت آواز آئی۔ کاشف، میں جنید بول رہا ہوں، پلیز فون مت کاٹنا اور میری بات غور سے سنو۔ میری آواز میں ایسی گھبراہٹ اور یقین تھا کہ کاشف فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اسے 1 منٹ میں پوری صورتحال بتا دی کہ میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میرے پیچھے کون لوگ ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم دودھ والے ٹرک میں شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ کاشف نے صرف اتنا کہا کہ تم فکر مت کرو، شہر کے داخلی دروازے پر پہنچو، میں وہاں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہوں گا۔ فون بند کر کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ ٹرک شہر کے حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد جب ٹرک ٹول پلازا کے قریب پہنچا تو وہاں معمول سے زیادہ پولیس موجود تھی۔ کاشف نے وردی کے بجائے سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ٹرک رکتے ہی میں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور ہم نیچے اترے۔ کاشف مجھے دیکھتے ہی آگے بڑھا اور مجھے گلے لگا لیا۔ میری حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم فکر مت کرو جنید، اب تم میری تحویل میں ہو۔ اس نے ماموں کو دیکھا جو بے ہوش ہو چکے تھے۔ کاشف نے فوراً ایمبولینس کو اشارہ کیا، بلکہ اپنی نجی گاڑی نکالی۔ جنید، ان کو سرکاری ہسپتال لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہاں رضوان اور زبین کے مخبر ہو سکتے ہیں۔ میں انہیں شہر کے سب سے بہترین پرائیویٹ اسپتال میں لے کے جا رہا ہوں، لیکن وہاں ان کا داخلہ حاجی شوکت کے نام سے نہیں بلکہ عبد الرحمن کے فرضی نام سے ہوگا، تاکہ جب تک ہم ان درندوں کو پکڑ نہ لیں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ کاشف کی یہ حکمت عملی مجھے بہت پسند آئی۔ ہم نے فوراً ماموں کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز کاشف کے جانے والے تھے۔ انہوں نے ماموں کو فوراً ICU میں شفٹ کر دیا اور ان کا علاج شروع ہو گیا۔ میں نے شیشے کے پیچھے سے ماموں کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ اب باری تھی حساب چکانے کی۔ میں نے کاشف کی طرف دیکھا اور کہا، اب مجھے وہ چاہیے۔ کاشف سمجھ گیا۔ اس نے اپنی پستول لوڈ کی اور وائرلیس پر آرڈر دیا، ٹیم تیار ہو جاؤ، ٹارگٹ سکون قلب ہسپتال ہے اور مجھے وہاں سے کوئی بھی فرار ہوتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہم پولیس کی بختر بند گاڑیوں میں سوار ہو کر اسی منحوس جگہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے میں نے چند گھنٹے پہلے بھاگا تھا۔ راستے میں کاشف نے مجھے بتایا کہ زبیر کے بارے میں اسے پہلے بھی شک تھا، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آج میرے بیان نے اسے وہ ثبوت دے دیا تھا۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو وہاں کا گیٹ بند تھا۔ کاشف نے اپنی جیب سے گیٹ کو ٹکر ماری اور گیٹ ٹوٹ کر گر گیا۔ پولیس کی نفری اندر داخل ہوئی تو وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ رضوان کی گارڈ سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی بھاری نفری کے سامنے وہ ٹک نہ سکے۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، لیکن جلد ہی پولیس نے عملے کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔
میں کاشف کے ساتھ تھا، سیدھا رضوان کے آفس کی طرف بھاگا جہاں وہ اپنا سامان سمیٹ کر فرار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے سیف کھول رکھا تھا اور فائلیں جلا رہا تھا۔ ہم نے دروازہ توڑ کر اندر چھلانگ لگائی۔ رضوان نے پستول اٹھانے کی کوشش کی لیکن کاشف نے اس کے ہاتھ پر گولی مار دی۔ پستول گر گیا اور وہ درد سے چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ میں آگے بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا۔ کہاں بھاگ رہے تھے؟ کھیل ختم ہو گیا۔ رضوان، اس کی آنکھوں میں اب وہ تکبر نہیں تھا بلکہ موت کا خوف تھا۔ کاشف نے اسے ہتھکڑی لگائی اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا گیا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر رضوان کو انٹروگیشن روم میں لے جایا گیا۔ وہاں اس نے شروع میں تو انکار کیا لیکن جب کاشف نے اسے ماموں کا زندہ بچ جانے والا بیان اور ہسپتال سے ملنے والی انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کے ثبوت دکھائے اور تھوڑی سی پولیس والی خاطر مدارت کی تو وہ ٹوٹ گیا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا اور چیخ چیخ کر بولا، میں اکیلا نہیں ہوں، یہ سب زبیر کا منصوبہ تھا۔ اسی نے انکل سلیم کو مروایا تھا، اسی نے ماموں کو اغوا کروایا تھا، میں تو صرف اس کے حکم کا غلام تھا۔ یہ اعتراف ریکارڈ ہو چکا تھا۔ اب سب سے بڑی مچھلی کی باری تھی۔ زبیر کی گرفتاری کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تھے۔ کاشف کو اطلاع ملی کہ زبیر کو خبر ہو گئی ہے کہ رضوان پکڑا گیا ہے اور وہ نجی پرواز سے دبئی فرار ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ چکا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا، فلائٹ اڑنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ کاشف نے سائرن جاتی گاڑی کو ہوا میں اڑا دیا۔ ہم ایئرپورٹ کے ٹرمینل پر پہنچے اور سیدھے امیگریشن کاؤنٹر کی طرف بھاگے۔ وہاں لاؤنج میں زبیر نظر نہ آیا، جو بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہمیں دیکھا اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اپنا بیگ چھوڑ کر بھاگا لیکن ایئرپورٹ سیکیورٹی اور کاشف کی ٹیم نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اس کا سامنے گیا۔ زبیر کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ جنید میرے بھائی، تم غلط سمجھ رہے ہو، اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس کی گونج پورے حال میں سنائی دی۔ بھائی مت کہنا زبیر، میں نے غصے سے کہا، تم نے ماموں کو بیچا، تم نے ہمارے خاندان کی عزت بیچی، تم قاتل ہو۔ کاشف نے آگے بڑھ کر زبیر کو ہتھکڑی لگائی۔ زبیر احمد، تمہیں قتل، اغوا اور انسانی اسمگلنگ کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ زبیر کو لے جایا جا رہا تھا اور میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی بلکہ ایک گہرا دکھ تھا کہ میرا اپنا خون اتنا زہریلا نکلا۔ چند دنوں بعد ماموں کی حالت بہتر ہو گئی۔ ہم نے انہیں گھر لانے کے بجائے ایک محفوظ مقام پر رکھا جب تک عدالتی کارروائی مکمل نہ ہو گئی۔ رضوان اور زبیر نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا۔ انہیں عمر قید اور سزائے موت سنائی گئی۔ وہ وصیت بھی برآمد ہو گئی جسے زبیر نے چھپایا تھا اور دادا کی خواہش کے مطابق اس زمین پر یتیم خانہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج جب میں یتیم خانے کے سنگ بنیاد کی تقریب میں ماموں کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے اسٹیج پر لے جا رہا تھا تو ماموں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور مسکرائے۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، سکون تھا۔ ہم نے بہت کچھ کھویا تھا لیکن ہم نے اپنی روح کا سکون اور سچائی کو پا لیا تھا۔ یہی ہماری اصل جیت تھی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔